کل ایک ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے DG ISPR کو جواب۔ پاکستان تحریک انصاف وفاقی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے۔ اپنی 28 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا۔ 9 مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب سے پہلے طے شدہ تھا۔ 9 مئی 2023 کی حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا، کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے CCTV فوٹیج چرائی گئی، کس کے حکم پر میرے پرتشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں، کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا، اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی۔ 9 مئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے 1971 کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے جو 24 مارچ 1971 کو اس وقت کے حکمران یحییٰ خان سیاسی فریقین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہرگز سنجیدہ نہ تھا۔ چنانچہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یعنی 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کیا گیا۔ اسی طرز پر 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، پھر پورے ملک سے ہمارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنا اور احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپورٹ کیا۔ جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی نواز شریف تب تک پاکستان نہیں آئے گا، تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک آصف عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا بلکہ ہمارے موقف کو بھی درست ثابت کیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔